بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آج ہم ہٹ سٹوری میں ایک انٹرویو کریں گے. بڑی زبردست شخصیت ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب چودھری شہزاد احمد گوندل صاحب. چودھری شہزاد احمد گوندل صاحب راولپنڈی اسلام آباد کے ایک معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی تعارف ہے کہ چیئرمین جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری کے یہ روح رواں ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس گوندل ویلفیئر فورم جو ہے اس کو بھی یہ چلاتے ہیں اور بڑے سماجی رہنما ہیں اور بڑی خدمات ہیں ان کی. خاص طور پہ انہوں نے گوندل ویلفیئر فورم جو بنایا اس پلیٹ فارم سے انہوں نے لوگوں کی بہت خدمت کی ہے. اگرچہ اس کا نام گوندل ویلفیئر فورم ہے لیکن وہاں پہ خدمت جو ہے عوام کی بلا امتیاز کی جاتی ہے. لیکن گوندل صاحب کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ جس مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے. ناظرین، وفاقی دارالحکومت ہو یا لاہور ہو، کراچی ہو، اس وقت پورے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سرمایہ کاری کی جائے. ہم نے آج ان کو خصوصی طور پہ مدعو کیا ہے. ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی، ایک ایسا ٹاؤن جسے کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری کا نام دیا جاتا ہے، یہ 1988 میں ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا. پھر لوگوں کی کبھی امیدیں جاگتی رہی، کبھی ختم ہوتی رہیں، لیکن جب سے جناب شہزاد گوندل صاحب اس کے چیئرمین بن کے سامنے آئے ہیں تو اس کو پر لگ گئے ہیں. تو ہم جناب شہزاد گوندل صاحب سے جانیں گے. چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آخر آپ نے یہاں پہ آگے ایسا کون سا دم پڑا ہے کہ کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری جو ہے وہ لوگوں کی تو امید ہی دم توڑ گئی تھی کہ یہ کبھی ڈیولپ نہیں ہوگا، لیکن جب سے آپ آئے ہیں الحمدللہ بڑا اوپر جا رہا ہے یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مانگٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا. بات رہے کہ کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری روڈ کی، تو یہ ایک پوری ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ کہانی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد ایک بہت بڑا نام ہے. صحیح بات. اس سے پہلے کافی سوسائٹیاں تھیں. مجھے بھی 14-15 سال بزنس کرتے ہو گئے تھے اور اب ایز اے چیئرمین مجھے 3 سے 4 مہینے ہوئے ہیں. سوسائٹی جموں کشمیر کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور پلس یہ تھی کہ آر ڈی اے سے منظور شدہ، اس کے علاوہ اس کا LOP کلیئر 1981 کی یہ سوسائٹی ہے، ضلع کونسل سے بھی اپرووڈ ہے. اس کے پر لگنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو ایک بڑے عرصے سے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے بیچاروں نے پلاٹ لیے ہوئے تھے. بڑی پرانی انویسٹمنٹ ہے 25-30 سال کی. تو جموں کشمیر کے کافی معاملات بھی جو تھے نا کافی الجھے رہے تھے پرانی. لیکن اس کے بعد اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ سردار سبیل صاحب کی سربراہی میں انتہائی مرد مجاہدہ بڑے کام کرنے والا بندہ ہے. اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس نے آ کے اس کے پہلے معاملات کو حل کیا اور لیٹیگیشنز کی وجہ سے جو پرانی کابینہ تھی اس کی وجہ سے معاملات کافی لیٹ ہوئے. اب ہم نے ارادہ کیا تھا کہ سب سے پہلے شکر ہے ہم اس کو اپنے اللہ کے شکر سے ہم کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری روڈ کو آباد کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے پروجیکٹ ہیں. اس کے پر لگنے کی وجہ سے ایک تھی کہ ایک تو یہ ڈیولپ ہے، یہ فائل نہیں ہے، ہوا میں نہیں ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کئی ہوتے ہیں. آپ مختلف سٹیز بنے ہیں، مختلف ہیں، کسی کی جناب آج ڈاؤن پیمنٹ اتنی تو یہ ہے، تو مطلب NOC نہیں ہے، LOP نہیں ہے، موقع پہ جگہ موجود نہیں ہے. ہمارا یہ ویسا پروجیکٹ ہے جس کی 3600 کنال پہ محیط ہے، 3272 پلاٹ ہے اور سب کے سب وتھ پوزیشن ہے، باقبضہ پلاٹ ہے. اور 1981 کی جو صاحب اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس ٹائم اوپن بجلی تھی، مطلب وہ ٹرینڈ نہیں تھا انڈر گراؤنڈ بجلی کا. پلس یہ آپ کہہ لیں کہ اپنا وہ سیوریج کے معاملات، پھر روڈز کی، پھر لوگوں نے آباد کرنا تھا. پھر کافی عرصہ چکری روڈ ویسے ہی غیر آباد تھی. اب تو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے اس کو ویسے بھی وہ ایک نام بن گیا، پلس رنگ روڈ والا بھی ہے. پر لگنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے. جو پرانے ہمارے ممبران تھے حق بھی وہیں سے بنتا تھا کیونکہ ان بیچاروں کو 30 سال کم از کم 35 سال ہو گئے تھے. ان کی امیدیں دم توڑ گئی تھیں، چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ تھی. اور میرا بھی یہی موٹو تھا، میرا بھی مقصد اپنا یہی تھا کہ یہاں سے ہی میں شروع کرواؤں. اور سبیل بھائی کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے ایز اے چیئرمین اس کے لیے منتخب کیا. اور اس کے بعد جب نام آیا اللہ کا شکر، لوگوں کو بھی امید لگی کہ اب یہ کچھ کریں گے. کافی عرصہ یہ ہماری سوسائٹی ڈیڈ رہی ہے، لیکن اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کا لوگوں کو امیدیں بھی جاگ گئی ہیں. اور اس کی پر لگنے کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو اب انڈر گراؤنڈ بجلی ہم دے رہے ہیں، سیوریج کا نظام سیٹ کر رہے ہیں، روڈز کا کر رہے ہیں، مین گیٹ کا کر رہے ہیں. اور یہ ٹوٹل CMH راولپنڈی سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. ویل سوسائٹی ہے جس کا پوزیشن موجود ہے. اور CDA سیکٹر G15 جو ہمارا ہیڈ آفس ہے، جو اس کے باقی ماندہ پروجیکٹ ہیں، یہاں پہ ٹرانسفر کی وہاں پہ ٹرانسفر. اور لوگوں کی امید اب لگی ہے. پلس رنگ روڈ کا بھی اوپننگ ہو رہی ہے. اس سے ہٹ کے جو ہماری سوسائٹی کی چوائس آف ڈیولپمنٹ جو ہم کر رہے ہیں، اب لوگ خوش ہو گئے اور لوگ آباد کرنا چاہتے ہیں. اب تو چکری روڈ بہت آباد ہو چکی ہے، رش ایریا بن گئے. تو اس کی وجہ سے ریٹس اللہ کے شکر ہے بڑے بہتر ہو گئے. اور جیسے اب آگے ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے تو اس میں اور بہتری آئے گی. نہیں، اچھا چودھری صاحب، جب یہ سوسائٹی بنی تھی تو یہ تقریباً 5 مرلے کا پلاٹ یہاں پہ 50,000 کا تھا اور کنال کا پلاٹ جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب تک میں نے سنا ہے کہ وہاں مل جاتا تھا.
اب آپ پرانے ممبران کو اکاموڈیٹ کرنا شروع ہوئے ہیں تو بڑی مشکل نہیں ہو جائے گی کہاں سے کہاں قیمتیں چلی گئیں؟ اس میں سر یہ نا کہ یہ جب شروع میں ہوا تھا تو اس ٹائم یہ صرف جموں کشمیر کے جو لوگ تھے ان کو الاٹمنٹ ہوتی تھی 1981-2 میں. اس کے بعد جب یہ ہمارا دوسرا پروجیکٹ G15 آیا تو اس کے بعد پھر یہ پاکستانیوں کو بھی الاٹ ہوگا. اور جو ریٹس کی بات ہے کیونکہ اس ٹائم بھی 17,000 یا 58,000 یا 88,000 ایک بڑی اماؤنٹ تھی, ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اس ٹائم انہوں نے 500 کے حساب سے قسط رکھی تھی کہ کوئی انسٹالمنٹ, پھر چکری روڈ غیر آباد بھی تھا اور ایریا بھی بڑا پنڈی سے ہٹ کے تھا. اب تو خیر وہ آباد جیسے جیسے اور اندر آ گیا پنڈی کے, تو لوگوں کو اس ٹائم بھی وہ چیز دی گئی تھی, ود پوزیشن دی گئی تھی. یہ 17,000 یا 58,000 یا 88,000 جو ریٹ تھا شروع کا اس میں ود پوزیشن تھا. خیر لوگوں نے اس کو آباد نہیں کیا. اب دوبارہ جو اس کی طرف اب تو یہ شہر آباد ہو گیا. اب اگر باہر آئے نا پرائیویٹ جگہ پہ اسی سوسائٹی سے جسٹ ایک آؤٹ نکلے آپ باہر تو 25 سے 30 لاکھ روپیہ مرلہ ہے. اب بھی ہمارے پاس 8 سے 10 لاکھ روپیہ, بلکہ مطلب 10 اس کے راؤنڈ اباؤٹ 5 مرلے کی پلاٹ کی اس ٹائم ویلیو چل رہی ہے, کچھ بھی نہیں. اور یہ فائل بھی نہیں ہے کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ دیں. کل آپ کو پتا ہے پرائیویٹ کئی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈاؤن پیمنٹ لے کے پتہ نہیں کہ وہ سوسائٹی کہاں گئی ہے. یہ سالڈ پروجیکٹ ہے, موقع پہ موجود ہے. لوگوں کو امید تھی, اب اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کی امید جو ہے باہر آئے گی اور ہم اس کو ڈیولپ کر کے اور اس سے یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اور انشاءاللہ آگے جو باقی مذہبی پروجیکٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ سردار سبیل بھائی کی سربراہی میں اور ضیاء اللہ شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم اس کو اور بہتر کریں گے. اچھا چودھری صاحب دیکھیں, پتہ نہیں ہے مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں, لیکن سچ تو یہی ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ میں کوئی ایک شخص بدنیت آ جائے تو سارا پروجیکٹ جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. لیکن کسی بھی پروجیکٹ میں ایک اچھا انسان, نیک نیت انسان آ جائے تو وہ اس کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ پاک اس پروجیکٹ کو 4 چاند لگا دیتا ہے. دیکھیں یہ ہمارے سامنے ہے, اور اتنا پرانا کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو لوگ جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ چھوڑ دیتے ہیں, بالکل مایوس ہو جاتے ہیں, اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. لیکن آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک تو آپ باوضو رہتے ہیں, اور دوسرا محفل مولاد جو ہے مسلسل آپ تسلسل کے ساتھ منعقد کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کی اس نیک نیتی کا پھل یہ آپ کو دیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے منگر صاحب کہ جو پرانی انتظامیہ تھی جن کو 20-25 سال ہو گئے تھے, سوائے ظلم زیادتی کے یہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کرنا چاہتے تو اس ٹائم نہ تو اتنے ریٹ تھے, نہ ڈیولپمنٹ کے اتنے معاملات تھے. بدنیتی پہ مبنی انہوں نے کام کیا. میں یقین کریں کہ مرد مجاہد ہے سردار سبیر ممتاز خان, جس نے آ کے یہ جنگ لڑی. اپنی جان پہ بھی اس کو تھا معاملات, ساری چیزیں تھی, ہر چیز تھی, لیکن اس نے جنگ لڑی. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک ٹیم کی شکل میں, اور اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو ڈلیور کر رہے ہیں. ورنہ 4 سال تو پہلے اس کی کمیٹی کیئر ٹیکر یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. الیکشن کے معاملات تھے, آئے روز الیکشن, آئے روز لیٹیگیشن. اب 2 سال سے پراپر کمیٹی ہے, ممبران کی نمائندگی کر رہی ہے, ممبران کے ووٹ سے پراپر آئے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے الیکشن تک ہم لوگوں کو ڈلیور کریں گے. ہمارا پورا یہ اتحاد اور پوری ہماری کوشش ہے, اور انشاءاللہ نظر بھی آئے گا. ابھی دیکھیں جسٹ ایک نام آیا ہے نیت صاحب. واقعتاً آپ کی بات ٹھیک ہے چوہدری صاحب کے, واقعتاً نیت اور بندے کا کردار بڑا اس میں عمل کرتا ہے. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ اپنا مطلب پورے اس کردار کو نبھائیں اور لوگوں کی خدمت کریں, یہی لے کے جانا ہے. باقی تو صاحب نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے. اچھا چودھری صاحب, میں چونکہ زیادہ تر پروگرام کرتا ہوں جو سوسائٹیاں فراڈ ہوتی ہیں, جن کے پاس NOC نہیں ہوتا, LOP نہیں ہوتا, حتیٰ کہ ان کے پاس زمین بھی نہیں ہوتی, وہ صرف فائلیں بیچ دیتے ہیں. لیکن آپ نے بتایا کہ آپ تو پلاٹ فروخت کر رہے ہیں, مثلا جو بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے تو آپ اس کو باقبضہ پلاٹ دے دیتے ہیں. اس وقت 5 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹ کی کیا قیمت وہاں پہ چل رہی ہے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس NOC ہے؟ سب سے بڑی بات ہے جی, یہ ویب چکری روڈ پہ پروجیکٹ ہے, جس ٹائم ضلع کونسل سے یہ اپرووڈ RDA بھی نہیں تھا اس ٹائم, اور اس کا NOC LOP ود پوزیشن ہر چیز, ایک مرلے کی یہاں پہ لیٹیگیشن سر نہیں ہے پورے پروجیکٹ میں. اور 3272 پلاٹ لوگوں کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور شکر الحمد 5 مرلے 7 مرلے 10 مرلے 1 کنال. اب تو قیمتیں بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ اس کی گریجولی بڑھ رہی ہیں اور بہت بہتر ہو چکا ہے پروجیکٹ. 5 مرلے کا پلاٹ کتنے کا ہو گیا اس ٹائم؟ جی منیمم جو ہے 7-8 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ تک ہے. 5 مرلے کا جی یہی 4 مہینے پہلے چلے جائیں تو یہی پلاٹ 4-4.5 لاکھ سے 5 لاکھ تھا. اچھا چودھری صاحب, اب چونکہ یہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ نکھرنا شروع ہو گیا ہے, چلنا شروع ہو گیا, تو کیا اس کے ساتھ اور زمین بھی آپ خرید رہے ہیں تاکہ اس کو تصحیح کر سکیں؟ اس کو ذرا ہم لوگوں کو ڈلیور کر کے لوگوں کو جیسے ہم گلیاں کلیئر کریں گے, ساتھ ساتھ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ کے گھر آباد کریں. ہر سہولت ہم دے رہے ہیں, انڈر گراؤنڈ بجلی دے رہے ہیں, روڈز کو بہترین کر رہے ہیں. 30 فٹ کی 40 فٹ کی یہاں پہ گلیاں ہیں, مین روڈ 60 فٹ کی اس کو بھی بڑا کر رہے ہیں. مین گیٹ کس کا جناب دوبارہ نئے سرے سے بن رہا ہے, پھر اس کے پارک, اسکول, مسجدیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا اگلا ارادہ انشاءاللہ ہے کہ ایکسٹینشن بھی لانچ کریں گے. پہلے یہ 3272 پلاٹ ایوری تھنگ کلیئر کر کے
لوگوں کو مطمئن کر کے پھر آگے جائیں گے. یہ نہیں کہ یہ چھوڑیں اور آگے ایکسٹینشن میں چلے جائیں, اس طرح نہیں جائیں گے. اور لوگ بھی اسی بات سے خوش ہیں اور یہ اس میں یہاں پہ NOC LOP تو شروع کا کلیئر ہے جی, 100% ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. یہ فائل نہیں ہے, ہوا میں نہیں ہے کہ یار آج NOC ملے گا تو آج ڈیولپمنٹ ہوگی, تو یہ ڈیولپ آلریڈی ڈیولپ ہے. اچھا چودھری صاحب, سردار سبیل صاحب اور ضیاء اللہ شاہ صاحب جو ان کے مخالفین ہیں ان پہ الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں, لیکن آپ نے یہ کہا کہ ان کی قیادت میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, یہ آپ نے بتایا. تو کیا کہتے ہیں آپ کا, کیا خیال ہے کہ جو ممبران سوسائٹی ہے, کیا یہ سردار سبیل صاحب اور ضیاء اللہ شاہ صاحب ان کی توقعات پہ پورا اتر سکیں گے؟ چوہدری صاحب اس کا یہ ہے کہ سردار سبیل صاحب آپ نے آلریڈی وہاں پہ وہ فائنانس سیکٹری پہلے G16 میں رہے ہیں, وہاں بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست لوگ خوش رہے ہیں اور انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. اس کے بعد یہاں پہ اب جنرل سیکٹری ہیں. شاہ صاحب کی سربراہی ہے, اوور آل جتنے ہمارے پروجیکٹ اس کے چیئرمین وہ ہیں, اور جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اپنے سردار سبیل صاحب ہیں. میں ایز اے چیئرمین KMT ابھی ہوں, وہ بھی مجھے سبیل بھائی نے منتخب کیا. جو لوگ ان کے اوپر اعتماد کریں, سبیل بھائی ان کو انشاءاللہ ہر صورت سردار صاحب ڈیلیور کریں گے. ہماری پوری ٹیم ہم سب مل کے لوگوں کا حقوق کا تحفظ کریں گے. جو 30 سال 25 سال تک لوگ رلتے رہے ہیں, جن کے ساتھ معاملات رہے ہیں, اس کے علاوہ نیب کے FIA کے کیسز تھے, 2 سال اس میں لگے. انہوں نے بھرپور اس نے بندے نے مطلب کوشش کی ہے, ہر جگہ پہ وہ فیس کیا اس بندے نے. اب وہ ڈیلیوری کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ سارے پروجیکٹ یہ KMT تو انشاءاللہ ہونا ہی ہونا. اب اس کے بعد F16 ہے, G15 ہے, زون 4 ہے, زون 5, F15 لوگوں کو انشاءاللہ سہولیات دیں گے. ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے. جو 25-30 سال کا پروجیکٹ خراب ہے وہ 2 دن میں سر صحیح نہیں ہو سکتا تھا. فنڈز کا بھی معاملات تھے اور بھی کافی چیزیں تھیں, سیکورٹی کے معاملات تھے, پھر کیسز کافی زیادہ تھے. سبیل صاحب نے آ کے اس کو ہینڈل کیا ہے, اس نے فیس کیا ہے, اور اب اللہ کی شکر ہے کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور کریں. جو اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو پلاٹ ملے اور اپنے گھر بنائیں. چودھری صاحب کیا سمجھتے ہیں کتنے فیصد لوگوں کی سرمایہ کاری اس پروجیکٹ میں محفوظ ہے؟ میں کہتا ہوں جی 100% محفوظ ہے. کسی بندے کا ایک چوانی 1 روپیہ نہیں ڈوبے گا. میں کہتا ہوں جی جو آنکھیں بند کر کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, پوری ذمہ داری سے ایز اے چیئرمین میں ذمہ داری لیتا ہوں. آپ کو انشاءاللہ کہیں بھی نقصان نہیں ہوگا. باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, نفع نقصان اسی کی طرف سے ہے, لیکن انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. ہمارا ارادہ کہ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں تو قیمتیں 2 سے 3 گنا بڑھ گئی ہیں. جیسے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہوگی تو آٹومیٹیکلی کام اور بڑھ جائے گا. پلس کا رنگ روڈ بھی بنتی ہے تو اس کی وجہ سے اسلام آباد کا ٹوٹل یہ 8 منٹ کا راستہ بن جانا ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم RDA سے یہ ریکویسٹ اب کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں اندر سے لوپ مل جائے, کیونکہ رنگ روڈ ہمارے سیکٹر کے اندر سے گزر رہی ہے. اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. سردار صاحب, شاہ صاحب مل کے ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں بہتری اور آئے گی. اچھا چودھری صاحب آخری سوال مجھے بتائیے گا, جو آپ کا گوندل ویلفیئر فورم ہے, اس کا نام پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ صرف گوندل برادران کی ویلفیئر کا کام ہوتا ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نان گوندل ہو تو کیا اس کی بھی ویلفیئر کا آپ کام کرتے ہیں؟ تو صاحب جو ہمارا بنا تو یہ برادری بیس پہ ہی ہے. گوندل ویلفیئر فورم, حاجی اعظم گوندل صاحب, چودھری تصور عباس گوندل صاحب, حاجی غلام عباس ذیلدار صاحب, ان کی سربراہی میں بنا ہے. ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم عام بندے کی بھی ابھی ہم نے پیچھے جو بڑا ایونٹ کیا ہے بکی شریف میں, چودھری کیسر رضوان گوندل چودھری کیسر گوندل رینوال والے ہیں, ان کا وہاں پہ جنت میرا جال بھی ہے. تو وہاں پہ 10 بچیوں کی وہ گوندل نہیں تھے, وہ غریب غربا تھے. وہ کسی بھی برادری سے ہمارا فورم پہ ابھی بھی ہم نے 25 بچیوں کی پھر شادی کرنی ہے. ہمارے کم از کم اس ٹائم تک 4 میڈیکل کیمپ لگ چکے ہیں, جس میں فری میڈیسن, فری اینکیں, کم از کم 70-80 ہزار بندے کو ہم پروموٹ اس ٹائم تک اکاموڈیٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ کسانوں کی مدد ہم اپنے چھوٹے جو کسان چھوٹے قرضہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. اور جو گوندل ویلفیئر فورم ہے اس ٹائم پاکستان کی اس ٹائم سب سے گوندل برادری کا فلاحی تنظیم بھی ہے. اور انشاءاللہ میرا وہ اپنا ہم سب کا ذاتی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اس میں گوندل ضروری نہیں ہے, بنی ضرور ہے گوندل برادری کے نام پہ, عام بندے کو بھی اس میں انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے اس کے ساتھ. ابھی 10 بچوں کی شادی ہم نے وہاں پہ کی ہے, فیس بھی اللہ کی, اس میں بھی کوئی بھی گوندل برادری کی بچی نہیں تھی, دوسری جو اقوام ہیں ان سے تھی. تو انشاءاللہ آگے بھی ہمارا یہی مقصد ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کی خدمت کریں. بہت شکریہ جناب چودھری شہزاد گوندل صاحب. ناظرین, آپ گوندل صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. ان کا پروجیکٹ بھی اس حوالے سے بڑا زبردست ہے. آپ ناظرین کا مجھ پہ اکثر یہ اعتراض رہتا تھا کہ میں ہمیشہ جو فراڈ سوسائٹی ہیں انہی کے حوالے سے کام کرتا ہوں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی آپ کے سامنے رکھیں جس کا پاس NOC بھی ہے, LOP بھی ہے, اور پھر اس کے جو منتظمین ہیں, جو چیئرمین ہیں جناب شہزاد گوندل صاحب, وہ یہ ان کا سامنے آپ کے سامنے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کسی کو 1 ٹکے کا نقصان نہیں ہوگا. انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. ویسے فائدہ اور نقصان تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن پچھلے چند ماہ میں وہاں پہ قیمتیں اچانک اوپر چلی گئی ہیں. کسی بھی ہو سکتا ہے جناب شہزاد گوندل صاحب کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہوں,
سردار سبیل کی وجہ سے بڑھی ہوں یا ضیاء اللہ شاہ صاحب کی وجہ سے بڑھی ہوں، لیکن کچھ بھی ہو، کسی نیک نیت انسان کی وجہ سے یہ قیمتیں ضرور بڑھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک اور اچھے پروجیکٹ کے ساتھ، ایک اور اچھے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اور جناب چودھری شہزاد گوندل صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مہربانی۔